وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک۔ مناسک کیا ہیں؟ حج کے ریچولز جو ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو منا گئے، پھر اس کے بعد آپ عرفات گئے، پھر مزدلفہ گئے، پھر اس کے بعد منا آئے، طواف افاضہ کیا، سعی کی، تو وہ جو سارے ریچولز ہیں حج کے، جب وہ تم ادا کر چکو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ہی شکر کرتے رہو، اللہ کا ہی ذکر کرتے رہو جب حج پورا بھی ہو چکے تو۔ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں حج کرنے کی، تو باقی کی ساری زندگی تو انسان بس شکر میں ہی گزار دے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس کو نعمت دے دی ہے، صحت تندرستی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں جو حج کروا دینا ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ باقی کی ساری زندگی انسان تو صرف یہ یاد کر کر کے ہی گزار دے کہ اللہ نے اتنا بڑا اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ تو حج کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہی یاد کرتے رہو، اللہ کا ہی ذکر کرتے رہو۔ کَذِکْرِکُمْ آباءکم، مانند تمہارے ذکر کرنے کے اپنے باپ دادا کے۔ یہاں عربوں کی ایک روایت کے بارے میں اشارہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر کیا تھا؟ حج ایک تجارتی میلہ بن گیا ہوا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، دنیاوی مال ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پھر محفلیں سجاتے تھے، ظاہر ہے سب اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر، تو محفلیں سجتی تھیں، لوگ بیٹھتے تھے گیدرنگز میں، اور پھر شعر و شاعری بہت کرتے تھے عرب لوگ۔ اور جو شعر و شاعری تھی ان کی کس کے گرد ریوالو کرتی تھی؟ اپنے باپ دادا کے، ان کے قصے، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں اور بعض جنگیں تو ہزاروں ہزاروں سالوں تک چلتی ہوتی، تو جنگوں کے قصے بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو، باپ دادا کے قصے بتا رہے ہیں، بہادری کے قصے سنا رہے ہیں، تو یہی سب کچھ وہ کرتے رہتے تھے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ باپ دادا سے بھی بڑھ کر اللہ حقدار ہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں، ہر وقت اس کو یاد کریں، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، شدت میں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہو نا تو وہ انسان ہر وقت اللہ کو ہی یاد کرے گا۔ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں تو ہر وقت آپ کی زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے۔ اس سے ہم لوگ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب لوگ ذرا خود کو چیک کریں کہ ہماری زندگی میں ہماری گفتگو کس کے ارد گرد موو کرتی ہے، ریوالو کرتی ہے۔ جب ہم پارٹیز کرتے ہیں، جب ہم گیدرنگز کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، یا ہمارے پاس ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں، یا ہم باتیں کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ کرتے ہیں، یا جیسے بھی، سوچیں ہماری گفتگو کس ٹاپک پہ ہوتی ہے۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں بھی اللہ کے ہی متعلق ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ گھما پھرا کے ان کی بات اللہ پر ہی آ جائے گی۔ تو بعض دفعہ لوگ ایسے بھی کہنے لگتے ہیں دیکھو کتنا شو آف کر رہے ہیں، دیکھو ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، دیکھو پارٹی میں بھی اللہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ لوگ ایسے مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ دیوانوں کی طرح اللہ سے محبت کریں، شدت سے محبت کریں اللہ سے، اور ہر وقت اس کا ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو۔ آپ سوچیں جب قیامت ہوگی، ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہمارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، تو سوچیں جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو کون سے الفاظ ہیں جو زیادہ ہوں گے؟ کیا ہم خود بھی اب چیک کر سکتے ہیں خود کو، ہم اپنے نامہ اعمال خود بھی اب امیجنیشن میں چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنے % اللہ کا ذکر ہے، کتنے % دوسرا ذکر ہے۔
کتنا یاد کرتے ہیں ہم اللہ کو. جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو ایک خاص ذکر کی قسمیں ہیں نا، لیکن جو ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اللہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اسی سے ہم خود کو چیک کر سکتے ہیں ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو رول ہے نا، یہ اللہ کا سنت اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کا طریقہ، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، میں اللہ کے ہاں کتنی پاپولر ہوں، میں فرشتوں میں کس طرح جانی پہچانی جاتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زمین پہ رہنے والے لوگوں کا تذکرہ اوپر آسمانوں پر ہوتا ہے. تو اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اللہ میرا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں یہ جان لوں کہ میں اللہ کا کتنا تذکرہ کرتی ہوں. آپ سب خود کو چیک کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت ہے اور ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شدت سے اس سے محبت کریں، شدت سے اس کو یاد کریں، ہر وقت اس کا ذکر ہماری زبان پر ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کو کمپلیٹ کریں گے کل کو. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.